السلام علیکم. آج کے ڈیلی موٹیویشن سیشن میں تمام لوگوں کو دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور جیسا کہ آج کا ٹاپک آپ کو پتہ ہے کہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کون سا ایک ایسا مسنگ پیس ہے جو ہمیں ایک کہہ لیں کہ گریٹنس اچیو کرنے سے روک رہا ہے. تو آئی ہوپ کہ آواز آپ لوگوں تک آ رہی ہوگی, آنی چاہیے. اچھا, کوئی چلیں خیر آ رہی ہوگی تو سٹارٹ کرتا ہوں. ایک آج آٹو بایوگرافی پڑھ رہا تھا میں مائیکل جارڈن کی, جو کہ باسکٹ بال کا بہت بڑا پلیئر ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے لیے مجھے کوئی تعارف کرانے کی ضرورت ہے. السلام علیکم آریان, نعمان, وجاہت, صدیقی, ندیم انکل, اسامہ, بہت خوش آمدید آج کے سیشن میں. تو مائیکل جارڈن کی آٹو بایوگرافی جو پڑھ رہا تھا اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ملی مجھے, جو کہ اس سیشن کی وجہ بھی بنی. اس میں ایک سٹوری تھی اس کے بچپن کی کہ جب وہ چھوٹا سا تھا, 7-8 سال کا, اسکول گوئنگ, پہلی دوسری کلاس میں پڑھ رہا ہوگا, اور اس دوران وہ ایک جھونپڑی میں رہتے تھے. اس کے فادر نے اسے ایک پرانی سی شرٹ لا کے دی, اور اس شرٹ کا اس نے کہا کہ آپ یہ شرٹ کتنے کی ہوگی. اس نے کہا کہ بہت ہوا تو $1 کی ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس کو جاؤ اور جا کے اس کو $2 میں بیچ کے آؤ. ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا, اس کے بعد اس نے شرٹ کو اٹھایا, لے گیا, لے جا کے دھویا. دھونے کے بعد اس کو اس نے پریس کیا. نیکسٹ ڈے لے کے وہ چلا گیا مارکیٹ میں, اور 5-6 گھنٹے لگانے کے بعد لوگوں کو, مختلف لوگوں سے ریجیکشنس کے بعد اس نے وہ $2 میں بیچ دی. بھاگا بھاگا واپس آیا, اپنے جو فادر ہے ان کو لا کے اس نے $2 دیے. اس نے کہا کہ بھئی یہ لیں, میں نے آپ کے یہ $2 کا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا ہے. پھر اس کے فادر نے 1-2 دن کے بعد پھر ایک پرانی شرٹ لا کے اسے دی, اور اس دفعہ اس نے کہا کہ یہ شرٹ جا کے $20 میں بیچ کے آؤ. مائیکل جارڈن نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ یار یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا. ہی ٹک دا چیلنج, اور اس نے وہ شرٹ لی. شرٹ کو لے جا کے مارکیٹ میں گیا, اور وہاں سے ایک مکی ماؤس کا ٹیگ اس پہ لگایا, اور لے جا کے سب سے پوش ایریا میں جہاں پہ بچوں کا سکولز وغیرہ تھے وہاں پہ جا کے اس نے بچوں کو دکھانا شروع کر دی. اور ایک بچہ اس کے پیچھے پڑ گیا. اس نے اپنے فادر کو کنونس کیا کہ یار یہ مجھے یہی شرٹ چاہیے, اور اس نے وہ شرٹ بھی بیچی وہاں پہ, اور اس کے فادر نے اس کو $5 کی ٹپ بھی دی. تو $20 فار اے یوزڈ شرٹ دیٹ واز ناٹ ایون ورتھ $1, یہ بھی اس نے کر لیا. واپس گیا اپنے فادر کو جا کے, اس نے کہا کہ میں یہ بتاتا ہوں کہ بھئی یہ میں نے شرٹ جو ہے جو آپ نے کہا تھا $20 کی, وہ میں $25 کی سیل کی ہے. کچھ دن بعد اس کے فادر نے پھر اس کو ایک پرانی شرٹ لا کے دی, اور اس دفعہ اس نے کہا کہ یہ شرٹ جا کے $200 کی بیچ کے آؤ. اور ہی ٹک دیٹ شرٹ, اور پہلے تقریباً 2 سے 3 دن سوچتا رہا کہ کیسے یہ $200 کی کیسے بیچے گا. لیکن اب تھوڑا سا اسے کانفیڈنس آ گیا تھا, کیونکہ اس نے 2 دفعہ پہلے یہی چیز جو کہ ناممکن لگ رہی تھی ایک چھوٹے سے بچے کے ذہن میں, کہ ہمیں بھی کوئی اگر ایسی کوئی چیز کہے کہ یار یہ آپ یہ چیز پکڑو اور اس کو اس کی جو ورتھ ہے اس سے ڈبل میں جا کے بیچو, تو ہم بھی 1 منٹ کے لیے اس میں مجبور ہو جائیں گے. تو اس نے وہ شرٹ لی, اور 2-3 دن تک سوچتا رہا کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ اس شرٹ کی ویلیو اتنی اگر بڑھا دی جائے کہ یہ $200 سے زیادہ اس کی ویلیو, تو پھر لوگ لے لیں گے. تو اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس میں کوئی آٹوگراف ایسی پرسنالٹی کا لیا جائے کہ جو اس شرٹ کی ویلیو جو ہے وہ بڑھا دے. تو اس دوران ایک بہت بڑی مشہور ایکٹریس اس ٹائم کی وہاں پہ آئی ہوئی تھی شہر میں, کوئی وہاں پہ اس کا انٹرویو وغیرہ چل رہا تھا. یہ وہاں پہ گیا, اس بھیڑ میں سے نکلتے ہوئے چیرتے ہوئے اس ایکٹریس تک پہنچ گیا, اور جا کے اسے کہا کہ بھئی یہ شرٹ میری ہے, اس کو آپ نے سائن کرنا ہے. وہ بھی ایکٹریس جو ہے اس کو بھی چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر ترس آ گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر دیتی ہوں. اس نے وہ شرٹ کو سائن کر دیا. وہی شرٹ لے کے وہ باہر بازار میں آیا, اور اس نے کہا کہ یہ اوریجنل آٹوگرافڈ شرٹ ہے بائی دیٹ پرٹیکولر ایکٹریس, تو جس نے لینی ہے تو وہ بتائیں. بھیڑ لگ گئی لوگوں کی, اور وہ جو $200 اس کا ایک انیشل گول تھا لینے کا, ایٹ دی اینڈ آف اٹ اسے وہ $2000 میں ایک بندے نے پرچیز کر لی. تو یہ سارا جو مائیکل جارڈن کی سٹوری آپ کو بتانے کا مقصد آج کے اس ٹاپک کے لیے ریلیونٹ اس لیے ہے کہ لائف میں ہم بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں اگر ہم یقین رکھیں. بہت دفعہ ہم جو ایک مسنگ چیز ہے وہ ہے پرپز اور چیلنج اور یقین.
کہ ہمارے پاس اکثر وہ پرپز اتنا ہائر پرپز نہیں ہوتا ہمارے پاس. ہم چھوٹا سا ایک گول رکھتے ہیں اور اس کو اچیو کر کے رک جاتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے, یہ جو میں نے سوچا تھا وہ میں نے اچیو کر لیا ہے. تو اگر لائف میں ہم نے آگے بڑھنا ہے, بہت کچھ اچیو کرنا ہے, تو ہمیں ایک بڑا گول سیٹ کرنا پڑے گا, اور پھر وہی گول ہمیں اتنا پیشن دے گا, ہمیں وہ انرجی دے گا جو ہمیں وہ اچیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے یار, ہم بینگ مسلم بہت اس آج کل جس ٹائم میں جو ہے نا, یعنی کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں, بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارا ایک اثاثہ تھا کہ ہم نے لائف میں, یعنی کہ ایک وہ بھی ٹائم تھا جب مسلمان دنیا پہ جو ہے رول کر رہے تھے اور ترقی ہو رہی تھی, وہ سارا کچھ ہو رہا تھا, لوگوں نے اپنا آپ کو منوایا تھا, علم سے ہم جانے جاتے تھے. لیکن اب ہمارا جو ایک المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے مسلمانوں کو ایک کمتر لیول پر دیکھ رہا ہے. اور وہ مجھے جو اس میں لگتا ہے کہ وجہ جو بنی ہے اس سارے کی, وہ ہمیں ہمارا جو بیسک جو تھا ہمارا کہ نالج اور جو علم حاصل کرنے کی ہمارے اندر لگن ہونی چاہیے تھی, وہ لگن ہمارے اندر نہیں رہی. تو اس کی وجہ سے شاید جو ہے ہم اتنی زیادہ مار کھا رہے ہیں. دوسرا, ہم نے کریکٹر بلڈ کرنے کے چھوڑ دیے ہیں. ہم نے اپنے آپ پر, دوسرے کو ہم بالکل ٹھیک کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. وہ ذمہ داری ہم نے لی ہوئی ہے کہ یار دوسرا بندہ ایسے ہو جائے, دوسرا بندہ ویسے ہو جائے, لیکن خود پر ہم کام نہیں کرتے. تو شاید یہ جو وجہ ہے نا وہ بنی ہے ہمارے ڈاؤن فال کی. تو ہمیں وہ پرپز جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے. ہمارا پرپز کیا بن گیا ہے کہ ہم نے گھر کیسے چلانا ہے, خرچے کیسے پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اگر علم بھی ہم حاصل کر رہے ہیں تو صرف اس لیول کا حاصل کر رہے ہیں کہ یار یہ جو نالج تھوڑا بہت ہمیں ملے گا اس سے ہمارا اتنا گزارا ہو جائے کہ یار ہم اچھے پیسے بنا لیں اور اپنے گھر چلا لیں. بگر پرپز جو ہے ہمارا, ایک بڑا لارجر گول جو لائف میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہم سوچتے کہ یار ہم بھی ایک قائد اعظم جو ہے بن سکتے ہیں, ہم بھی علامہ اقبال بن سکتے ہیں, ہم بھی ایدھی بن سکتے ہیں, ہم بھی وہ تمام پرسنالٹیز, ہم بھی بل گیٹس بن سکتے ہیں, اسٹیو جابز بن سکتے ہیں. ان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہمیں اس چیز کے لیے پریپیئر نہیں کیا گیا, یا ہم خود بھی اب اپنا گول نہیں سیٹ کرتے اتنا, یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یار وہ کوئی اور ہی کسی دنیا کی مخلوق تھے جو آگے تھے, ہم ویسے نہیں ہو سکتے. کیوں نہ ہم اپنا پرپز بنائیں ایسا کہ ہم بھی اپنے آپ کو کہیں کہ یار میں نے بھی اس لیول پہ جا کے پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, جو بھی مسٹیکس ہو گئیں, جو بھی پہلے تھا, آج سے پہلے جو بھی ہمارے رویے تھے وہ سارا کچھ ہو گیا, لیکن آج سے ڈیسائیڈ کر لے کہ یار نہیں, میں نے کچھ اور لائف میں کچھ اور پانا ہے. میرے لائف کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے صرف اپنا گھر, اپنے بچوں تک محدود رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے لائف جو دی ہے, یہ جو زندگی مجھے دی ہے, یہ شاید کوئی زیادہ بڑا کام کروانا چاہتا ہے وہ. اور یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ صلاحیتیں رکھی ہیں جو کہ اگر ہم استعمال کریں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم اس چیز پہ اپنے اوپر یقین نہیں رکھتے, اپنی صلاحیتوں کو کال نہیں کرتے کہ یار اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رستے بھی پھر یہ ہے کہ وہ ہمیں نہیں دکھاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ بڑا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے رستے کھولے گا. دکھانے اس نے رستے, لیکن آپ اس چیز کو اپنا پرپز تو بنائیں. تو یہ آج کا میں جو ہے یعنی کہ تھاٹ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ بڑا سوچیں, محدود سی ایک دائرہ اپنے ارد گرد لگانا چھوڑ دیں اور بڑا سوچیں, اور اللہ تعالیٰ پہ پھر جو ہے نا انتظار کریں اللہ تعالیٰ کا کہ وہ آپ کو وہ رستے دکھائے, اور وہ دکھائے گا. تو یہ یقین ہمیں اپنے اوپر رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ضرور آتی ہے. آئی ہوپ کہ ایک یہ تھاٹس آپ آج کی آپ میں کوئی اگنائٹ کرے گی, کوئی ایسا پرپز ڈھونڈنے میں آپ کو مدد دے گی. تھوڑا سا یہ ہے کہ بکش ہو جاتا ہے کہ آپ بیٹھ کے تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ یار میں ایسا کیا کر سکتا ہوں لائف میں. لیکن اگر آپ سوچیں گے, ٹائم دیں گے, تو آپ کو آپ کا پرپز مل جائے گا. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ لائف کا اگر گفٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو اس نے کچھ اچیو کرنے کے لیے دیا ہے, اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں اپنا پرپز ڈھونڈنا چاہیے, وہ چیز ڈھونڈنی چاہیے کہ ہم زندگی میں کچھ ایسی کنٹریبیوشن کیا کر سکتے ہیں کہ آگے چل کے ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ کہیں کہ یار ہاں یہ بندہ آیا تھا یہاں پہ, اور یہ جو آج ہماری زندگی اتنی آسان ہے وہ اس بندے کی وجہ سے ہے. ایسے بندے ہم بن سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آج کا یہ موٹیویشن سیشن آپ کو کچھ لائف میں بڑا پرپز جو ہے سوچنے میں مدد دے گا.
اور کوئی آپ کا فیڈ بیک ہوا کرے یار. کوئی مسٹیکس میرے میں بھی بڑی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ جو میں بہتر کر سکتا ہوں اس بارے میں ضرور بتایا کریں. کامنٹس میں, ان باکس میں مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں تاکہ میں بھی اپنی ان کاوشوں میں امپرومنٹ لے کے آ سکوں. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ کہ آپ کا دن بہت زبردست گزرے گا, اور جن لوگوں سے آپ کی انٹریکشن ہوگی آپ ان کو بہت زبردست ایکسپیرینس دے سکیں گے. خدا حافظ.